بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں تخار کا محاذ خوب گرم تھا، جس کی چیدہ چیدہ خبریں ہمیں ہمارے پاس موجود ریڈیو کے ذریعے حاصل ہوتی رہتی تھی، جبکہ میرے پاس جیل وارڈن حامد ورسجی کی صورت میں خبریں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ موجود تھا۔ حکومتی باشی یعنی جیل وارڈن حامد اگرچہ مخدوم رقیب کے گروپ کا رکن تھا، لیکن وہ ان سب سے مختلف قسم کا اور انتہائی اچھا انسان تھا۔ یہ قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آتا۔ یہ شخص مجھے طالبان کے محاذوں کی تازہ خبریں اکثر فراہم کرتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ بھی جو طبی معائنہ کروانے کے لیے میرے پاس کلینک میں آتے تھے، وہ بھی مجھے طالبان کی فتوحات کی خبریں سناتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک دن لرزدہ گاؤں کے ایک قریبی دیہاتی کے ایک آدمی نے طالبان کی تازہ فتوحات کے بارے میں مجھے خبر دیتے ہوئے بتایا کہ طالبان نے تالکان کے ارد گرد کے تقریباً اکثر علاقے فتح کر لیے ہیں۔ علاوہ ازیں طالبان نے دفاعی لحاظ سے شمالی اتحاد کے تخار کے اہم ضلع بہارک پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مفتوحہ علاقوں اور دائیں بائیں کے دیگر علاقوں کے لوگ طالبان کے عدل و انصاف اور ہمدردی و محبت سے متاثر ہو کر جوک در جوک طالبان کے ساتھ آ کر شامل ہو رہے تھے، جبکہ احمد شاہ مسعود کی فوجیں روسی، انڈین اور ایرانی جنگی ماہرین کی مشاورت اور رہنمائی کے باوجود ہر محاذ سے پسپا ہوتی جا رہی ہیں۔ متذکرہ شخص نے مزید معلومات بتاتے ہوئے کہا کہ احمد شاہ مسعود کی فوجیں پے در پے شکست کھانے کے بعد تالکان شہر تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ احمد شاہ مسعود تالکان شہر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تالکان کی طرف سے آنے والے تمام راستوں کو بارودی سرنگوں سے بھر دیا ہے۔ علاوہ ازیں راستے میں آنے والے تمام ندی نالوں کے پلوں کو احمد شاہ مسعود کے فوجیوں نے بارود لگا کر اڑا دیا ہے، تاکہ طالبان کی طوفانی یلغار اور پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ پیش بندی کے طور پر مسعودی فوجیوں نے اپنے بھاگنے کے راستے پہلے سے نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور تنگی فرخار تک جگہ جگہ گولہ بارود کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، تاکہ شکست کی صورت میں تمام راستوں کو بارود سے اڑا دیا جائے اور ولسوالی فرخار یعنی ضلع فرخار جو صوبہ تخار میں اتحادیوں کی آخری پناہ گاہ ہے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ مجھے اس دیہاتی کے منہ سے طالبان کی فتوحات اور پیش قدمی کے بارے میں سن کر بڑا حوصلہ اور خوشی ہوئی، کیونکہ ہم تمام قیدیوں کو یقین تھا کہ طالبان تالکان کو فتح کرنے کے فوراً بعد فرخار کا رخ کریں گے اور پہلی فرصت میں ہم قیدیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ مفتوحہ علاقوں میں طالبان سب سے پہلے وہاں کے قیدیوں ہی کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب طالبان نے مزار شریف اور شبرغان وغیرہ فتح کیے تھے تو جنگ کے دوران ہی طالبان کے مخصوص دستوں نے جیلوں میں پہنچ کر اپنے قیدیوں کو آزاد کرایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جوں جوں طالبان فتح پہ فتح حاصل کرتے ہوئے ہمارے قریب آتے جا رہے تھے، ہماری آزاد ہونے کی امنگیں بڑھتی جا رہی تھی اور ہر قیدی طالبان کے جلد از جلد یہاں پہنچنے کی رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ ان خبروں کے موصول ہونے کے تقریباً 20-25 دن بعد صبح کے وقت گجر قبیلے کے 2 افراد ایک لاغر سے مریض کو اٹھائے ہوئے جیل کے مین گیٹ کے پاس آئے اور پہراداروں کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں اس مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے دو۔ پہراداروں نے سختی سے انہیں ڈانٹتے ہوئے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ گجروں نے جب رو رو کر پہراداروں کو یقین دلایا کہ ہم اگر اس مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ لے گئے تو یہ مریض تکلیف سے مر جائے گا، گجروں کے رونے دھونے اور اٹھائے ہوئے مریض کی آہو بکا کو دیکھ کر پہراداروں نے انہیں میرے پاس کلینک میں آنے کی اجازت دے دی اور 2-3 پہرادار بھی ساتھ ہی کلینک میں آ گئے۔ شمالی اتحاد کے لوگ گجروں پر طالبان کا حامی ہونے کی وجہ سے اعتماد نہیں کرتے تھے۔ میں نے گجروں سے مریض کی تکلیف کے بارے میں پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ ایک گجر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیٹ میں سخت تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ مرا جا رہا ہے۔ پہرادار بدستور گجروں کے سر پر سوار کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جو ہی مریض کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک نازیبہ حرکت کر ڈالی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگا۔ مریض کی اس حرکت پر وہاں کھڑے پہرادار اپنے ناکوں پر رومال رکھ کر مریض کو گالیاں بکتے ہوئے جلدی سے کلینک سے باہر نکل گئے۔ پہراداروں کے باہر نکلتے ہی ایک گجر نے معذرت کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب، اس مریض کی جو مریض نہیں ہے غیر اخلاقی حرکت پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن پہراداروں کو کلینک سے نکالنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اب آپ مریض کا معائنہ کرتے رہیں اور ہماری باتیں غور سے سنتے رہیں۔ متذکرہ گجر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، طالبان نے ملا فضل کی قیادت میں 20-25 روز کے محاصرے کے بعد تالکان شہر اور گرد نواح کے تمام علاقے فتح کر لیے ہیں۔ اب طالبان فرخار کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن طالبان کی پیش قدمی جا بجا دشمن کی بچائی ہوئی بارودی سرنگوں، ٹوٹے ہوئے پلوں اور تباہ کیے گئے راستوں کی وجہ سے انتہائی سست پڑ گئی ہے،
جس کی وجہ سے طالبان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ قاری احمد اللہ آپ لوگوں کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں اور آپ لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے مختلف منصوبوں پر غور کر رہے ہیں، جن میں ایک منصوبہ یہ بھی زیر غور ہے کہ رات کی تاریکی میں ہیلی کاپٹر یہاں جیل کے باہر اتارے جائیں اور تیز ترین کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے طالبان قیدیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں سے نکال لیا جائے۔ بہرحال جو بھی کارروائی ہو اس کے لیے چند ذمہ دار قیدیوں کو پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے بڑوں سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ اس دوران متمرز مسلسل زور زور سے آہو بکا کر رہا تھا اور میں اس متمرز کا معائنہ کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اس گجر کی باتیں سن رہا تھا جو سرگوشیوں میں مجھ سے مخاطب تھا۔ اس شخص نے آخر میں مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، خبردار، ان باتوں کا تذکرہ چند ذمہ دار طالبان قیدیوں کے علاوہ کسی سے نہ کرنا تاکہ رازداری برقرار رہ سکے۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تو میں نے ایک لمبا سا نسخہ لکھ کر ان کو پکڑا دیا تاکہ جاتے ہوئے یہ لوگ پہرےداروں کو مطمئن کر سکیں۔ دونوں گجروں نے مریض کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ مریض حسب سابق مسلسل چیختے چلایا جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ باہر گیٹ پر موجود پہرےداروں سے چند باتیں کرنے اور انہیں نسخہ دکھانے کے بعد جیل سے باہر چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ آنے والے اپنا کام کرنے کے بعد خیر و عافیت سے چلے گئے اور ان پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ جس صبح یہ گجر میرے پاس آئے تھے اسی دن ظہر کے بعد جیل وارڈن حامد ورسجی اپنی ماہانہ چھٹی گزارنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر آن پہنچا اور آتے ہی تازہ خوبانیوں کی ایک ٹوکری لے کر وہ کلینک میں میرے پاس آ گیا۔ خوبانیوں سے بڑی ٹوکری مجھے دینے اور سلام دعا کرنے کے بعد باشی حامد مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دکتور صاحب مبارک ہو، طالبان نے تالکان کو فتح کر لیا ہے اور ان قریب وہ یہاں بھی پہنچنے ہی والے ہیں۔ علامہ عزیز باشی حامد نے طالبان کی عدل و انصاف پر مبنی تازہ ترین کارروائیاں سناتے ہوئے کہا، دکتور صاحب چند روز پہلے میں ولسوالی بہارک گیا تھا جہاں طالبان نے تازہ علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ وہاں پر میں نے طالبان کے عدل و انصاف کا ایک ایسا واقعہ دیکھا جس نے مجھے اور تخار کی عوام کو طالبان کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب طالبان نے درہ بنگی فتح کرنے کے بعد ولسوالی بہارک پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا تو طالبان نے عوام میں اعلان کیا کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری اسلحہ مقررہ مدت تک رضاکارانہ طور پر جمع کروا دیں، جبکہ طالبان نے اپنے مسلح افراد کو بھی سختی سے حکم دیا کہ وہ قطعاً کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ شین ڈنڈ ہیرات کے قریب ایک ضلع جہاں افغانستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، کھے دیہات کا ایک جلبیزار باشندہ طالبان کے حامی قبائل محاذ جنگ کے لیے باری باری جو رضاکار روانہ کرتے تھے انہیں جلبیزار کہتے ہیں، اپنی 2 ماہ کی باری پوری کرنے طالبان کے لشکر میں شامل ہوا تھا۔ وہ ولسوالی بہار کی ایک بستی کے گھر میں تلاشی کے بہانے اکیلا جا گھسا۔ گھر میں فقط 3 عورتیں تھیں۔ اس بدبخت نے 2 عورتوں کو قتل کر دیا جبکہ تیسری کو زبردستی اپنے علاقے میں لے جانے کے لیے چل پڑا۔ طالبان ہر فتح ہونے والے علاقے میں عوام کے جان و مال کے تحفظ اور مفتوحہ علاقوں کے گھروں کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہیں اور تمام راستوں کو سختی سے ناکہ بندی کر دیتے ہیں اور تمام گاڑیوں اور پیدل جانے والوں کی تلاشی لیتے ہیں تاکہ کوئی کسی کا سامان وغیرہ لوٹ کر نہ لے جا سکے۔ شین ڈنڈ کا یہ باشندہ اغوا شدہ عورت کو لے کر عام راستوں سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا تاکہ طالبان کی نظروں میں نہ آ سکے، لیکن ایک جگہ یہ شخص طالبان کے عزمہ والے دستے یعنی پیٹرولنگ دستے کی نظر میں آ گیا۔ طالبان کے غزمہ والے افراد نے اس شخص کے پاس جا کر پوچھا کہ وہ عام راستہ سے ہٹ کر سفر کیوں کر رہا ہے۔ شین ڈنڈ کا یہ باشندہ طالبان کو اپنے سر پر سوار دیکھ کر گھبرا گیا اور کوئی معقول جواب نہ دے سکا، جس کی وجہ سے طالبان اس شخص کو عورت سمیت اپنی نزدیکی چوکی پر لے گیا اور وہاں جا کر اس سے برقع پوش عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے اس عورت کو اپنی بیوی بتایا۔ جبکہ برقع پوش خاتون سے مرد کے متعلق پوچھا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور دہائی دیتے ہوئے اس نے طالبان کو بتایا کہ اس ظالم نے میرے گھر کی 2 عورتوں کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ وہاں پر موجود طالبان اس مظلوم عورت کی داستان سن کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے قاتل کو پکڑ کر فوراً قاضی کی عدالت میں لے جا کر پیش کر دیا، جہاں پر شرعی عدالت نے تحقیق کا حکم دیا۔ تحقیق سے اسی دن اس مجرم کا جرم ثابت ہو گیا۔ بعد ازاں مجرم نے بھی اقبال جرم کر لیا، چنانچہ قاضی نے مظلوم عورت کی فریاد پر خون کا بدلہ خون کا فیصلہ صادر کر دیا۔
طالبان کی غیور سپہ سالار ملا فضل اخوند نے بہارک میں داخل ہو کر جشن فتح منانے کی بجائے مظلوم عورت کو انصاف دلا کر اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی اور ظالم قاتل کو تالکان جانے والے سڑک کے کنارے قبر قاضی کے مقام پر ٹینک کے بیرل پر لٹکا دیا۔ اگرچہ اس وقت تالکان فتح ہو چکا تھا، لیکن طالبان کے سپہ سالار اعلیٰ نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تالکان میں داخل ہونے سے پہلے ہی قصاص لے لیا، اور وہ بھی اپنے ہی ایک ساتھی سے۔ شین ڈنڈ کے اس ظالم باشندے کی لاش کئی دن تک طالبان کے سالار اعلیٰ کے حکم سے ٹینک کے بیرل کے ساتھ لٹکتی رہی۔ ایک پرچہ پر اس کے جرم کی مکمل تفصیل لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تاکہ ہر آنے جانے والا اس سے عبرت حاصل کرے۔ باشی حامد نے بتایا کہ میں نے اس واقعے کی تفصیل لاش کے گلے میں لٹکتے ہوئے پرچے سے اور بہارک کی عوام کی زبانیں خود سنی ہے۔ طالبان کے عدل و انصاف کا یہ واقعہ سنا کر باشی حامد نے طالبان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقوں کی غریب عوام بھی شدت سے طالبان کا انتظار کر رہے ہیں۔ طالبان کے تالکان فتح کرنے سے کچھ دن پہلے طالبان کے مایہ ناز جنگی پائلٹ جنرل اللہ داد بھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس جیل میں پہنچ گئے تھے، جنہیں کچھ دن تک باہر کلینک میں میرے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ ایک روز میرے پوچھنے پر جنرل اللہ داد نے اپنی گرفتاری کی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ میں طالقان کے ایک اہم فوجی مرکز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر واپس جا رہا تھا کہ میرے جہاز کا پر پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کو آگ لگ گئی اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ چنانچہ میں پیراشوٹ کے ذریعے نیچے کود گیا۔ میں آخر وقت تک جہاز میں رہا تاکہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقے میں کود سکوں، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جب میں جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے کی طرف آیا تو بدقسمتی سے میں شمالی اتحاد کے علاقے میں پہنچ گیا۔ گرفتاری سے پہلے میں نے اپنے سروس پسٹل کے ذریعے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر کار گولیاں ختم ہو جانے کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ جیل کے سرپرست مخدوم عبدالرقیب اور اس کے عہدیداروں کے مقابلہ میں جیل سپرنٹنڈنٹ امیر خان اور اس کے نائبین کسی حد تک اصول پسند واقع ہوئے تھے۔ امیر خان اور اس کے نائب قاضی عثمان نے مجھے کبھی بھی بے جا تنگ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان لوگوں نے میرے سے کبھی کوئی دوائی طلب کی۔ اگر ان کو کبھی کسی دوائی کی ضرورت پڑتی تو یہ لوگ دوائی کا معاوضہ دینے کی کوشش کرتے یا بدلے میں مجھے طالقان شہر سے ایسی دوائی لا کر دیتے تھے جو کلینک میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں قاضی عثمان نے قیدیوں کی منتقلی کے دوران قیدیوں پر ایک ایسا احسان بھی کیا جسے میں تاعمر یاد رکھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ مخدوم عبدالرقیب کے نائبین میں ایک شخص مولوی عبدالخالق ایسا تھا جسے ابتدا میں ہم اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، لیکن تھوڑی ہی عرصے بعد اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ یہ شخص انتہا درجے کا منافق آدمی تھا، ہمدردی کی آڑ میں قیدیوں کی جڑیں کاٹنے کی اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا۔ ورسجیوں میں باشی حامد، جسے قیدیوں سے ہمدردی کے جرم میں نوکری سے نکال دیا گیا تھا، کے علاوہ ایک 20-25 سالہ لڑکا نجیب اللہ ایسا تھا جو قیدیوں سے ہمدردی رکھتا تھا، جس کا دل قیدیوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ طالبان کے ہاتھوں طالقان کی فتح کے اثرات یہاں جیل میں بھی محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ جیل کی سیکیورٹی پہلے سے کئی گنا بڑھا دی گئی تھی اور قیدیوں پر بھی کافی زیادہ سختی شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران مخدوم رقیب نے ایک روز مجھے بھی کلینک سے اندر دوسرے قیدیوں کے ساتھ منتقل ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ چنانچہ میں نے اندر جانے سے پہلے کلینک کو تالا لگا دیا، اور جب میں پہرہ دار کے ساتھ اندر جانے لگا تو مخدوم رقیب نے کلینک کی چابی مجھ سے مانگتے ہوئے کہا، دکتور صاحب، کلینک کی چابی مجھے دے جاؤ اور ضرورت کے وقت مجھ سے لے لیا کرنا۔ میں نے مخدوم رقیب کو جواب دیتے ہوئے کہا، مخدوم صاحب، کلینک میں ہماری ذاتی ادویات پڑی ہوئی ہیں اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کی چابی میں کسی اور کو دوں، اور اگر آپ جبراً مجھ سے کلینک کی چابی لینا چاہیں تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک قیدی ہوں اور قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ میری یہ باتیں سن کر مخدوم رقیب نے کچھ سوچنے کے بعد کلینک کی چابی میرے پاس ہی رہنے دی اور شام کے وقت مجھے اندر دوسرے قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا۔ جس روز مجھے اندر جانے کا حکم ملا، اسی روز میں نے باورچی خانے میں کام کرنے والے ساتھیوں کی مدد سے رازداری کے ساتھ ضرورت کی اہم ادویات قیدیوں کو کھانا دینے والی کھڑکی کے ذریعے اندر بھیج دیں، جہاں پر مختلف ساتھیوں میں یہ ادویات تقسیم کر دی گئیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال میں لائی جا سکیں۔ ان مخدوش حالات میں شمالی اتحاد کے جنگجوؤں نے جیل کے ارد گرد پہاڑی ٹیکریوں پر مورچے بنا لیے اور تمام راستوں پر ناکے لگا دیے، جہاں پر ہر آنے جانے والے اور گاڑیوں کی تلاشی لی جانے لگی۔ جیل کے ارد گرد مورچہ بندیوں کو دے کر اور جیل انتظامیہ کی طرف سے روز بروز بڑھتی ہوئی سختی کی وجہ سے جہاں تمام قیدی پریشانی اور تشویش میں مبتلا تھے، وہاں پر مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں جیل انتظامیہ کو گجر قبیلے کی طرف سے قیدیوں کو چھڑانے کی سازش کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ میں اس سازش میں کسی حد تک شامل تھا۔ ایسے میں جب بھی کوئی پہرہ دار جیل میں داخل ہوتا تو میرا دل دک دک کرنے لگ جاتا۔
جیل میں جہاں طالبان کے تنگی فرخار تک پہنچ جانے کی خبریں مل رہی تھیں، وہیں پر پہرےداروں کی زبانی ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ شمالی اتحاد کے حکام قیدیوں کو طالبان کے حملے کے پیش نظر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت پہرےداروں نے قیدیوں کو آ کر بتایا کہ آپ لوگ تیاری کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے گاڑیاں جیل میں پہنچنے والی ہیں۔ ہم تمام قیدی پہلے ہی اپنا سامان وغیرہ باندھ کر تیاری کی حالت میں تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کسی بھی وقت اچانک ہمیں کوچ کا حکم مل سکتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل قاضی عثمان چند پہرےداروں کے ساتھ قیدیوں کو گننے اور ان کو لے جانے کی ترتیب بنانے کے لیے جیل میں آئے۔ قاضی عثمان نے جب مجھے قیدیوں کے درمیان دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے، دکتور صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ادویات وغیرہ لے جانے کے لیے پیک کر لی ہیں یا نہیں؟ میں نے قاضی عثمان کو جواب دیتے ہوئے کہا، قاضی صاحب میں تو 3-4 روز سے مخدوم رقیب کے حکم سے یہاں دوسرے قیدیوں کے ساتھ بند ہوں، اور مخدوم صاحب دوائیاں پیک کرنے اور لے جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ میری بات سن کر قاضی عثمان نے غصے میں کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، مخدوم رقیب کون ہوتا ہے قیدیوں کے ذاتی مال پر قبضہ کرنے والا؟ دکتور صاحب آپ پہرےدار کے ساتھ فوراً باہر جائیں اور کلینک میں جا کر اپنا سامان جلدی سے پیک کریں۔ مخدوم رقیب کو میں خود دیکھ لوں گا۔ جب میں پہرےدار کے ساتھ اندرونی راستے کے ذریعے باہر جانے لگا تو قاضی عثمان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دکتور صاحب باہر آپ کے دوست جنرل امام الدین صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، ان سے بھی مل لینا۔ میں نے جلدی کلینک میں پہنچ کر پہرےدار کی مدد سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے کلینک کا سامان پیک کرنا شروع کیا تھا کہ مخدوم رقیب کلینک میں آ دمکا اور آتے ہی میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، دکتور صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ابھی آپ کو بلانے ہی والا تھا۔ بعد ازاں یہ کمینہ شخص انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ مجھ سے دوائیاں طلب کرنے لگا۔ مخدوم رقیب کی باتیں سن کر وہاں پر موجود قاضی عثمان کے گروپ کا پہرےدار چپکے سے باہر نکل گیا اور اس نے جا کر قاضی عثمان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب مخدوم رقیب مجھ سے دوائیاں خطیانے میں حد سے بڑھ رہا تھا، قاضی عثمان اور جنرل امام الدین کلینک میں آ پہنچے۔ میں نے کھڑے ہو کر جنرل امام الدین کا استقبال کیا اور ان سے حال احوال پوچھا۔ جنرل امام الدین خندہ پیشانی سے مجھے ملا۔ بعد ازاں انہوں نے باہر نکلتے ہوئے مخدوم رقیب سے تحکمانہ لہجے میں کہا، مخدوم صاحب آپ ذرا باہر آئیں۔ علاوہ ازیں قاضی عثمان نے اپنے 2 پہرےداروں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ دکتور صاحب کا سامان جلدی سے پیک کرا دو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد پہرےداروں نے تیزی کے ساتھ کلینک کا سارا سامان پیک کر دیا۔ اس دوران قیدیوں کو بھی ایک قطار میں لا کر باہر کڑی گاڑیوں میں بٹھایا جانے لگا۔ چنانچہ میں نے 2 قیدی ساتھیوں بھائی عبید اللہ شاہین اور عبید اللہ سندھی کو بلا کر ان سے کلینک کا سامان اٹھوا کر باہر کھڑی گاڑی میں رکھوا دیا اور خود کلینک پہ بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مخدوم رقیب کا نائب مولوی عبدالخالق ورثجی کلینک میں آ دمکا اور آتی ہی مجھے کہنے لگا، دکتور صاحب آپ انتہائی زہریلے ناگ ہیں، آپ نے ہم ورثیوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے جو نفاق کا بیج امیر خان کے تخاری گروپ اور ہم ورثیوں کے درمیان بویا تھا، آج وہ تناور درخت بن گیا ہے۔ آپ کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر آج ہم باہم دست و گریبان ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں تمہاری ہی وجہ سے آج جنرل امام الدین جو ہمارا ہی ہم وطن ہے نے مخدوم رقیب اور ہمیں بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے ہماری اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔